पहलवानों के शहर में खिलाड़ियों का पावर शो। इमरान खान आज गुजरावाला जलसे में अहम ऐलान करेंगे। खिलाड़ियों को कप्तान के खिताब का इंतजार। जलसागाह भर गया, पार्टी पर चमों की बहार, पार्टी तरानों पर कारकुनान का रक्स। इमरान खान कहते हैं -1 फार्मूले की मुहिम चल रही है। हुकूमत और हैंडलर्स बौखलाहट का शिकार हैं। आज मुश्किल मरहले का ऐलान करूंगा, ये मुझे नाअहल करवा कर फिर इलेक्शन का ऐलान करना चाहते हैं। फैसला करने वालों को कहता हूँ, हालात जिस तरफ जा रहे हैं फिर किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं रहेगा। कौम पीटीआई के पीछे मजबूती से खड़ी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से पहले गुजरावाला बार में वकला से खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। पीटीआई की शहर शहर करिया करिया लोगों को सड़कों पर आने की कॉल। शाम 7 बजे मुल्क भर में एहतजाज होगा। असद उमर कहते हैं वो कौम के लिए लड़ रहा है, आज सब उसके लिए निकलो। लाहौर में लिबर्टी चौक, इस्लामाबाद में F9 पार्क और पेशावर में हश्त नगरी चौक में कारकुन इकट्ठे होंगे। कराची में गुलिस्तान जौहर और कोयटा में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया जाएगा। 36 शहरों में इमरान खान का गुजरावाला जलसे से खिताब बड़ी स्क्रीन्स पर दिखाया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान एक बार फिर JIT में पेश ना हुए। इस्लामाबाद पुलिस ने आज JIT में पेश होने का नोटिस दिया था। उधर तहरीक इंसाफ ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात में तेजी। FIA ने PTI के 5 रहनुमाओं को बुला लिया। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PTI अरशद दाद और फाइनेंस एडवाइजर सिराज अहमद बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 14 सितंबर को तलब। आतिफ खान, जमाल अंसारी, सेक्रेटरी फाइनेंस सरदार अजहर तारिक खान को 13 सितंबर को पेश होने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का सिंध में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। एंटोनियो गुटेरेस ने सैलाब से तबाही नाकाबिले तसव्वुर करार दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो भी सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के हमरा। एंटोनियो गुटेरेस ने लाड़काना के इमदादी कैंप में मुतासरीन के मसाइल सुने। बहाली में मसरूफ़ लेडी हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज और इंतज़ामिया के अफराद से भी मुलाकात। सखर और दीगर इलाकों में फ़िज़ाई मुआयना किया। कहते हैं नुकसानात के अज़ाले के लिए पाकिस्तान को बड़ी रकम की ज़रूरत है। दुनिया की जिम्मेदारी है कि मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दे। सैलाब से होने वाले नुकसान को पूरा करना पाकिस्तान के वसाइल से मुमकिन नहीं। उम्मीद है आलमी ममालिक इन हालात में पाकिस्तान का साथ निभाएंगे। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मौसर इक़दाम ना किए तो शायद आइंदा का नुकसान इससे बड़ा हो। सैलाब से 1300 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हुए। सिंध में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। फसलें तबाह, मवेशी पानी में बह गए। मुतासरीन की तकालीफ का एहसास है। सैलाब ज़दगान को 25,000 की खानदान दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी बोले, सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। वफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मुस्तक़बिल में मजबूत मवासिलाती निज़ाम पर तवज्जो देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ब्रीफिंग। कहा, सैलाब से 30 लाख एकड़ से ज़ायद ज़मीन पानी में डूबी है। सिंध में 500 से ज़ायद लोग जाँ बहक हुए। मुतासरीन की बहाली बड़ा चैलेंज है। ये आम सैलाब नहीं, सुपर फ्लड था। सैलाब मुतासरीन के लिए मच्छरदानियों और खैमों की ज़रूरत है। बुनियादी ढांचे की बहाली मुश्किल काम है। इसके लिए आलमी बरादरी की मदद की ज़रूरत है। मंछर झील के सैलाबी रेलों का पानी भान सईदाबाद के ग्रिड स्टेशन में दाखिल। भान सईदाबाद से मुल्हिका इंडस लिंक कनाल बंद पर शगाफ। दादू में जूही ब्रांच को कट लगाने से सैलाबी सूरत हाल। दादू में जूही लिंक रोड के मकाम पर नाले में शगाफ पड़ने से सैलाबी रेला देहात में दाखिल होने लगा। शहर को बचाने के लिए हिफाजती रिंग बंद लगाने का फैसला। लाड़काना में 7 बचाओ बंद को भी कट लगा दिया गया। तेज रेलों के बायस नहर के हिफाजती बंद में शगाफ पड़ गया। नौशहर फिरोज में मुख्तलिफ नहरों को कट लगाने के बाद 500 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब। पडीदन में भी देहात में पानी ताहाल मौजूद। सिंध में बारिशों से 590 अमवात, 8,321 अफराद जख्मी हुए। 10,40,000 मकानात को नुकसान पहुँचा। 4,84,000 से ज़ायद घर मुकम्मल तबाह हो गए। 34 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर फसलें तबाह हुई।
پی ڈی ایم اے نے سندھ میں جانی اور مالی نقصانات کی تفصیل جاری کر دی۔ سیلاب سے بچے متاثرین وبائی امراض کے باعث خطرے سے دوچار۔ سیون کے کیمپ میں 6 سالہ بچہ سانس بند ہونے سے چل بسا۔ ماں اسپتال اور کیمپس کے درمیان چکر لگاتی رہی۔ ڈاکٹرز نے صحت ٹھیک قرار دے کر واپس بھیج دیا۔ کیمپ آتے ہوئے بچہ راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ دکھیاری ماں کا ڈاکٹرز کی بے حسی کا شکوہ۔ ایک بیٹا کھونے کے بعد بدر بی بی کو دوسرے بچے کی فکر لاحق۔ حکومت سے ادویات فراہم کرنے کے لیے دہائیاں۔ ادھر خیرپور کے امدادی کیمپ میں 12 سالہ بچی گیسٹرو کے باعث جاں بحق۔ خیرپور کے مختلف علاقوں میں وبائی امراض کے باعث 50 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ 150 سے زائد مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سیلاب متاثرین کے شانہ بشانہ دادو میں اندرون سندھ کے دور دراز علاقوں کا دورہ۔ ریلیف اور میڈیکل کیمپس میں متاثرین کے ساتھ دن گزارا۔ آرمی چیف کی ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں مصروف پاک فوج کے جوانوں سے ملاقات۔ آرمی چیف کا دادو خیرپور ناتھن شاہ جوہی مہر اور منچھر جھیل کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں 250 میڈیکل کیمپ دن رات کام کر رہے ہیں۔ 1,02,721 مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ 3 سے 5 روز کی مفت ادویات بھی دی گئیں۔ نیشنل فلڈ ریلیف سینٹر نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ پاک بحریہ نے 4 فلڈ ریلیف سینٹرز، 6 سینٹرل کلیکشن پوائنٹس اور 2 خیموں کے شہر قائم کیے۔ دونوں شہروں میں 4,000 سے زائد افراد کی گنجائش ہے۔ پاک بحریہ کی 23 ایمرجنسی ٹیمز نے 13,000 سے زائد افراد کو بچایا۔ 45 موٹرائزڈ بوٹس اور 2 ہوور کرافٹ سے پھنسے لوگوں کو بچایا گیا۔ اب تک 49 پروازوں میں 400 سے زائد لوگوں کو ریسکیو کیا گیا۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے راشن کے 3500 پیکٹ اور 300 کلو ادویات تقسیم کی گئیں۔ بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے مزید 3 افراد کی لاشیں ملی۔ اموات کی تعداد 270 ہو گئی۔ پی ڈی ایم اے نے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ سیلاب سے 64,000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا۔ 1500 کلومیٹر شاہراہیں متاثر، 22 پل ٹوٹ گئے۔ 2,08,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ۔ کوئٹہ سبی شاہراہ بولان کے مقام پر ٹریفک کے لیے بند۔ مسافروں کو بولان شاہراہ پر سفر کرنے سے اجتناب کی ہدایت کر دی گئی۔ پاکستان مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ IMF پروگرام میں نہ جاتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ دنیا اب ہمیں قرضہ نہیں دیتی، دینا بھی نہیں چاہتی۔ تجارتی خسارے میں ملک نہیں چل سکتا۔ ہمیں ٹیکس فیئرز بڑھانے کی ضرورت ہے۔ عالمی برآمدات کی LC نہیں کھول رہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں، ہم جب حکومت میں آئے تو نہیں معلوم تھا کہ حکومت رہے گی یا نہیں۔ یہ بھی سوچا کہ شاید نگران حکومت آ جائے گی۔ ہم نے چیلنج قبول کیا اور معیشت کو سنبھالا۔ ہماری امپورٹ زیادہ اور ایکسپورٹ کم ہیں۔ $24 بلین باہر دینے تھے، $36 بلین کی ضرورت تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے معافی مانگی جائے یا فیصلہ چیلنج، عمران خان کا قانونی ٹیم سے مزید مشاورت کا فیصلہ۔ کل بنی گالہ میں ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ توہین عدالت کیس میں قانونی آپشنز پر تجاویز طلب۔ ضمنی الیکشن ملتوی کرنے کے فیصلے پر بھی عدالت جانے پر غور شروع۔ عدالت میں دائر کرنے کے لیے درخواست کا مسودہ تیار۔ چیئرمین تحریک انصاف کل حتمی منظوری دیں گے۔ اس رنج کے ماحول میں ترانے لگا کر ریاست مخالف تقاریر کی جاتی ہیں، یہ جلسے فوری طور پر بند ہونے چاہیے۔ معاون خصوصی وزیر اعظم عطا تارڑ کہتے ہیں، پرویز الہی نے عثمان بزدار کی نااہلی کا ریکارڈ توڑ دیا۔ عثمان بزدار ہوتے تو شاید اس سے بہتر پرفارم کر لیتے۔ پنجاب حکومت نے آتے ہی DG اینٹی کرپشن کو تبدیل کیا۔ کل اینٹی کرپشن نے فراگوگی کی انکوائری بند کر دی۔ عمران خان صاحب نے فراگوگی کو NRO دینے کے لیے پنجاب حکومت حاصل کی۔ کل 40 کروڑ مالیت کی 30 نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری دی گئی۔ ڈالر کی شدید قلت ہے، مہنگائی کا طوفان اور قوم کا امتحان ہے۔ قوم کی برداشت جواب دے گئی۔ سامراجی پالیسیز آ رہی ہیں مگر ڈالر نہیں آ رہے، امداد نہیں، حکم نامے آ رہے ہیں، ذخائر اب بھی منفی ہیں۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا ٹویٹ، لکھا ریاست کی طاقت اور عوام کی طاقت آمنے سامنے ہے۔ عدالتی اور قانونی جنگ میں عدلیہ پر بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ شکور شاد کا استعفیٰ معطل ہونے سے سارے استعفے معطل ہو گئے۔ ابھی تک صوبوں میں گورنر نہیں لا سکے۔ خارجہ پالیسی میں دوحہ میٹنگ کے بعد بڑا یو ٹرن آیا ہے۔ PDM اپنے
بیٹوں میں بانٹ رہی ہے اور غریبوں کو ڈانٹ رہی ہے۔ یہ غربت مٹاؤ نہیں، غریب مکاؤ پالیسی لائے ہیں۔ یہ انقلابی نہیں، سیلابی ہیں۔ تحریک انصاف کا شکور شاد کے خلاف ایکشن۔ کراچی سے رکن اسمبلی کو پارٹی رکنیت معطل، شکور شاد کو شو کاز نوٹس جاری، 7 روز میں وضاحت طلب۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عبدالشکور شاد کے استعفے کی منظوری کے خلاف درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ این 246 کی نشست خالی قرار دینے کا نوٹیفیکیشن معطل۔ الیکشن کمیشن قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے 2 ہفتوں میں جواب طلب۔ وکیل کے مطابق استعفے پر نہ کوئی تاریخ تھی، نہ ہی کسی کو ایڈریس کیا گیا تھا۔ ناظم جوکیو قتل کیس میں نیا رخ، صلح نامے پر زبردستی انگوٹھے لگوائے گئے، بیٹے کے خون کا انصاف کیا جائے، مقتول کی والدہ کی عدالت میں دہائیاں، عدالت کے وکیل کے ہمراہ پیش ہونے کی ہدایت۔ جام اویس پہ اگلی سماعت پر طلب، مدعی افضل جوکیو، بیوہ شیریں جوکیو اور والدہ کی ملزموں سے صلح ہو گئی۔ ملزموں کے وکیل کا بیان، ملزموں پر فرد جرم کے لیے 24 ستمبر کی تاریخ مقرر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ کی ملاقات۔ پنجاب میں کھیلوں خصوصاً کرکٹ کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ یقین ہے پاکستانی ٹیم ایشیا کپ جیت کر وطن لوٹے گی۔ میری دعائیں اور نیک خواہشات پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں۔ کرکٹ کے فروغ کے لیے پی سی بی کے ساتھ مل کر اقدامات کیے جائیں گے۔ رمیز راجہ نے کرکٹ کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دیں۔ رمیز راجہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسپورٹس کے فروغ کے لیے ویژن قابل تحسین ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کرکٹ کے کھیل کے فروغ کے لیے اقدامات تسلسل کے ساتھ جاری رکھے گا۔ کنگ چارلس کو برطانیہ کا نیا بادشاہ بنانے کا باضابطہ اعلان، توپوں کی سلامی دی گئی۔ کنگ چارلس نے حلف نامے پر دستخط کرنے کے بعد بادشاہ کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ روایت کی پاسداری کا عزم برقرار رکھنے کا اعادہ۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ والدہ نے بہترین انداز میں ذمہ داریاں ادا کی، اس کے لیے بہت قربانیاں بھی دیں۔ ان کی لگن اور محنت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اپنی زندگی لوگوں کی خدمت کے لیے وقف رکھی۔ ان کی وفات ہمارے خاندان کے لیے صدمہ ہے۔ دنیا بھر سے ملکہ الزبتھ کی وفات پر اظہار افسوس کیا گیا۔ بطور بادشاہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے، اپنے فرائض بھرپور طریقے سے انجام دوں گا۔